الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں جشن والی صلوات سارے بلند آواز سے آل محمد کے خالق اس خوشی کے صدقہ میں آپ کو بانیان جشن کو ہمیشہ خوشیاں نصیب مالک جتنے عزادار مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے مالک جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب بنت اسد مخدومہ کی نالین کے صدقہ میں ان کو عزتدار اس معاشی بدحالی کے زمانے میں جتنے عزادار مقروض ہیں تنگدست ہیں بے روزگار ہیں مالک ان کے روزگار کے سبب پیدا فرمائے جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہوئے میرا مولا آپ کو صحت سلامتی اور زندگی نصیب فرمائے جتنے نوجوان تشریف فرما امیر المومنین کی آمد کے صدقہ میں مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب زیر تعلیم نوجوانوں کو مالک علم کے میدان میں کامیابی نصیب قیدی مومنین کو مالک آج کی رات کے صدقہ میں رہائی نصیب بے گھر عزاداروں کو جناب سید اعلی حسین کے لیے گھر عطا فرمائے اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو ہمارے وطن عزیز کو ہم عزاداروں کو مالک جلد و جلد نجات عطا فرمائے ہمارے سلمانہ ہمارے سردار مولا کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے ہم وقاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے بڑے مسکراتے ہوئے چہرے میرے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرمائے جشن کا ماحول ہے جشن ہی ہوتا ہے کیونکہ آج کی جو خوشی ہے وہ کسی بندے کے گھر میں تو ہے ہی نہیں الہی آمین مولا ہمیں حج زیارات نصیب فرمائے کیونکہ آپ اس موسم میں اس ٹھنڈ میں بھی ہے جو لطف آ رہا ہے آپ کو بھی مجھے بھی آپ کو دیکھ کر بڑا زیارت ہونے مومنین کی ابرار ایک حکم تھا ہم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ڈھیر سارا سفر کیا پھر کرنا بھی ہے ظاہر رات مولا کے مقام جگہ پہنچنا تو ہے لیکن ظاہر ہے جشن تو جشن ہوتا ہے بندہ کہاں سے شروع کرے علی کہاں پہ ختم کرے ادھر والے کو نہیں بول رہے ہو شامل ہو تو جشن میں آپ جس کی نہ انتہا کا پتا ہو جس کی ابتدا کی خبر ہو علی کے بارے میں علماء نہیں علم چکر میں ہے کس مقام پہ کھڑا ہے خیبر شکل 1 2 3 4 بچے ہیں شرمیلہ جوان بھی ہوتے ہیں چلو گزارا ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ میں سید یہ جملہ کہہ بغیر رہ نہیں سکتا کہ یہ کرم ہے امیر المومنین کا ہم پر کہ وہ 13 رجب کو بازار کعبے میں تشریف لائے اور ہمیں عید کا دن مل گیا ورنہ علی تب سے ہے جب رجب تھا یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ بھی تو خیرات لے رہے ہیں رجب کے ساتھ آپ کے کیا کہنے آپ کے اتنا اچھا خوبصورت خطاب فرمایا زبان کلام میں سرت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے دل کرتا ہے یہی سارے دام ہی گزر جائے بلکہ وقت پتہ ہی نہ چلے اور ہم اسی طرح خوش ہوتے رہے تاریخ کعبہ کیونکہ جب 13 رجب منائی جائے گی یہ بھی شرط ہمیں ہی ہے میرے مولا کی نازل ہونے کا جو دن ہے ظہور کا دن ہے اس دن ہی اللہ کے گھر کی یاد زیادہ تازہ ہوتی ہے کعبے میں علی کی آمد کعبے میں علی کا ظہور کعبے میں علی کا نزول بیت اللہ میں وجہ اللہ آ گیا یہ سارے آپ کے پوسٹر چھپے ہوئے ہیں صحیح بات ہے ابھی بھی شیعوں کو کافر کہنے سے ذرا پرہیز فرمائے اللہ کو جواب تو ہم نے دینا ہے کعبے میں لکیر جب نظر آتی ہے تو علی یاد آتا ہے تو شیعوں کا حصہ اللہ کے گھر میں ہے جو ہاتھ نہ اٹھا سکا وہ خیرات لینے نہیں آیا وہ بندے گننے آیا ہوگا کہ کتنے لوگ آتے ہیں آپ کو زمین پر پہلا میری بات سنو ہے میں آپ کے شروع پڑھ رہا ہوں اب کہاں سے شروع کریں کیا کریں کتنا سوچیں بس شروع کر لیتے ہیں زمین پر پہلا جو گھر ہے
وہ کعبہ ہے. پہلے تو یہ زمین تھی ہی نہیں, سارا پانی تھا, ابھی بھی 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ زمین ہے, خشکی ہے. اب ناروے جائیں تو وہاں سے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, دھواں ہی دھواں, پانی ہی پانی ہے. بات بیٹھے ہیں میرے سامنے تو چلو 13 رجب کی رات میں ایک جملہ پھر کہہ دیتا ہوں, جہاں تیری زمین کا اینڈ ہے, زمین ختم ہوتی ہے, وہاں پہ بھی میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے, سلام یا حسین. جو خوش ہو سکتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے, یا جو ہاتھ پھیلا سکتا ہے اسے علی سے مانگنا چاہیے. آپ سلامت رہے. جو آج خوش ہے وہ کبھی دکھی نہ بچے, جو آج مسکرا رہا ہے وہ ہمیشہ مسکراتا رہے, اور جو آج منہ بنا کے بیٹھا ہے اس کا مطلب اللہ نے اس کے مقدر میں خوشی لکھی نہیں. تو 13 رجب کو بھی خوش نہیں ہو سکتا, پھر وہ زحمت قبولیت کی رات ہے, روحانیت کی رات ہے, عظمت کی رات ہے, عزت کی رات ہے. ہر مہینے کی چاند کی, پتہ نہیں کہاں سے باتیں مولا بھیج رہے ہیں, ہر چاند کا جو ہوتا ہے, ہر چاند کے ہر مہینے کی 3 اور 13 تاریخ نحوست ہوتی ہے, یہ نحس گنی جاتی ہے, یہ نیک نہیں ہوتی. لیکن یہ آل محمد کا نظام ہے. حسین 3 شعبان کو ہے, وہ بھی نیک. علی 13 رجب کو ہے, وہ بھی نیک. علی کو ماننے کے لیے پہلے خون نہیں تبدیل کروانا پڑتا. جیسا خون ہے بس علی اور ولی اللہ پڑھ لو, وہی پاک ہو جائے. بسکٹ پڑھنے کا نام جشن نہیں, خوش ہونے کا نام جشن ہے. کپڑے تو دوست دیکھیں گے بڑا سمارٹ لگ رہے ہو, علی تو چہرے دیکھے گا, علی تو دل پڑے گا. یہ ماننا ٹھیک ہے, یہ تھوڑا تھوڑا سوچتا ہے, چل ٹھیک ہے. زمین پر پہلا گھر کعبہ ہے, اور پہلے زمین تھی ہی نہیں, سارا سر پانی تھا, ابھی بھی 3 سے پانی 1 حصہ خشکی ہے. حضرت علامہ محمد باقر نجفی میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے, علم کی دنیا میں بہت بڑا تب ہے. اگر میں کچھ جملے ان کے لیے کہہ دوں تو کمال ہے. پتہ نہیں کتنی دیر اصفہان ان کی قبر ہے, ایران. میں فاتح پڑھنے کے لوگوں کو کہتا رہا کہ بلا واہ, آپ نے وہ باتیں کس کس دور میں لکھ دی جو ہم کہنے کے لیے بھی جھجکتے ہیں. یہ سیدھی ختم ہو جائے گی, پھٹ جائے گی, جل جائے گی. کتاب تو ہے نا, وہ محنت کر کے گئے. ایک جملہ مجلسی نے ایسے لکھا کہ میں آپ کو سنا ہی نہیں سکتا, یہاں نہیں وہاں ہوگا تو بتا دوں گا. قسم بول کر کہ 13 رجب کی خوشی ہے ہی کیا. اشارہ سمجھ جاؤ نا, اشارہ تو پھر اتنا ہی کافی ہے. مجلسی فرماتے ہیں 13 رجب والے دن جو جہنم میں تھے نا جہنمی, وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماحول بتا رہا ہے شاید آج ہم جنتی ہو جائیں. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے تو علی اور ولی اللہ والے اللہ تعالیٰ تشریف فرماؤ حلالی موالی. ہاتھ اچھے ہے ولی, کیونکہ ماحول وہ کہتے بتا رہا ہے جس کا دل نہیں ہے بے دل خوش ہے. سبحان اللہ, میرے بزرگوں کے ہاتھ میں جوان خوش ہو رہے ہیں. ہاں ابھی تو شروع ہی نہ کر پائے, ٹائم سے گھڑی قبضے میں نہیں کر سکتا. زمین پر پہلا گھر کعبہ ہے. کعبہ جیسے ہم اب زیارت کرتے ہیں کعبے کی عمارت کی, پہلے ایسے نہیں تھا, پہلے خیمہ تھا. یہ جنت سے اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ زمین میں بھیجا تھا خیمے کی شکل میں. جہاں اب کعبے کی عمارت ہے یہاں پہلے خیمہ تھا. پھر جب طوفان نوح آیا وہ خیمہ واپس چلا گیا. پھر اسی جگہ پر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ یہاں میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر. کتنی جلدی جلدی میں نے پڑھا دیا. اللہ کا گھر ہے, بندے کا نہیں. آنے والا کو میں اپنی پنجاب کا انچولی کہتا ہوں, میرا جملہ ذہنی ہونا چاہیے. کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں. یہی معیار ہے آنے والے, یہی آپ کی سماعت کا معیار ہے صاحب. اچھا ایک جملہ میں کہتا ہوں, اپنے
منبر پہ آنے والے کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ماتمیوں سے ڈانٹ لیتا ہوں, بزرگوں سے دعا لیتا ہوں. اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک بنتے ہیں, اس کا مکان نہ مانے تو کافر بنتے ہیں. شرک اور کفر کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. اور یعنی در والے خوش ہو جاؤ, یہ تو کمال لفظ ہے. اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک, اس کا مکان نہ مانے تو کافر. کیا مزہ ہے علی کی ولایت میں. بندے کہتے ہیں یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, یہ نہیں مانتے ہیں. علی کے جتنا بڑا قریب ہوتا جائے نا اتنا شرک سے دور ہوتا جاتا ہے, کفر سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ شرک اور کفر نجاست ہے, نجاست بھی نہیں, یہ رجس ہے. نجاست ہونے سے پاک ہو جاتی ہے, رجس پاک نہیں ہوتا. اور یہ بھی معجزہ ہے کہ بندہ جتنا علی کے ساتھ محبت کرے گا خود بخود اس کے دل میں اتنی اللہ کی محبت پیدا ہوتی جائے گی. اگر علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد تم خدا سے دور ہو رہے تو سمجھو تم علی سے دور ہو رہے. سید الموحدین ہے علی, توحید پرستوں کا سردار ہے. علی سے بڑا عاشق کوئی نہیں اللہ کا. چلو یہ رہنا بولوں گا, اس کا مکان نہ مانے تو کافر, لا مکان نہ مانے تو مشرک. آپ تو ابھی تک پھر بول پڑے میرے سے. زمین پر گھر ہے اللہ کا, بندے کا نہیں ہے کام. بیت اللہ لکھا ہوا ہے. عربی میں گھر کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک بیت ایک دار. دار بھی گھر کو کہتے ہیں, بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. اگر دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو لفظ دو کیوں ہے, سوچنا پڑے گا. مثلا ایک بندے کے 10 مکان ہیں, وہ رہتا تو کسی ایک گھر میں ہے, پر جس میں رہتا ہے اسے بیت کہتے ہیں. باقی سارے دار ہیں. کعبہ دار اللہ نہیں, بیت اللہ ہے. اب مجھے آپ سمجھائیں, میں تو ڈرا مرا ہوا ہوں, آپ مجھے سمجھائیں, ذرا آپ نے سمجھائیں مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے. جس گھر میں رہا جائے اسے بیت کہتے ہیں. رہتا علی ہے, ہر جلی کا ہے, پتہ نہیں کتنا گہرا تعلق ہے. یہ بہت بڑا جملہ تھا, پورے جشن میں اتنا بڑا جملہ میں نہیں کہہ پاؤں گا. اور مہنگی چیز کی قیمت ہمیشہ تھوڑے بندے دیتے ہیں, ہر بندہ تھوڑا خرید لے گا. جب آپ ڈائمنڈ خریدنے جائیں گے, ہیرا, تو وہ ڈائمنڈ والی مارکیٹ میں رش نہیں ہوتا, ہر بندہ تھوڑا جائے گا خریدنے. آپ جیسے بڑے لوگ جائیں گے, ہم تو دور سے بس زیارت ہی کریں گے. اور یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تیرا, جب کہ آج کون سے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کس کو بند کریں, کس سے گزرے. گھڑی بھی قبضے میں نہیں, آپ کی محبت بھی مجھے جانے نہیں دے رہی, پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے میری. کعبہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, بیت لکھا ہوا ہے, اسی طرف ہی سجدہ ہے سب کا. کعبے کو سجدہ نہیں, سجدہ اللہ کو ہے. جو سمت ہے وہ کعبہ ہے. آپ کے کیا کہنے کے طرح بڑی کی بات کو آپ نے سمجھا ہے, یہ بات کو اسی کو میں سمجھا ہی نہیں سکتا. یہ کہنا کہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں, نہیں, ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. کعبہ بھی مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے. اب یہ کعبے سے پوچھنا پڑے گا تو کدھر منہ کر کے کرتا ہے. آپ پوچھے یار ہے کیا نورانی اور روحانی ماحول بنا ہوا ہے. کعبہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, لا مکان کا مکان ہے. پوری 13 رجب آج ساری رات ظاہر حسین کے عزادار جہاں جہاں پر علی کے نوکر شیعہ حلالی موالی پوری دنیا میں خوش ہوتے رہیں گے. کچھ آج جشن کروا رہے ہیں, کچھ کل کرانے ہیں, کچھ اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ. جہاں جہاں پہ بھی مولا کے مداخان پہنچ رہے ہیں, آپ کو خوش کر رہے ہیں, کوئی کسی انداز سے, کوئی کسی انداز سے. لیکن ایک جملہ میں ایسا کہنے لگا ہوں, جو نجف مولا باظاہر دنیا سے جب رخصت ہوئے تو نجف میں چلے گئے, جب ظاہر ہوئے تو کعبے سے ہوئے. میں نجف اور کعبہ اکٹھا کرنے لگا ہوں. ادھر والے بولتے تو میں کہتا ابھی کر چکا ہوتا. بھئی 13 رجب اور 21 رمضان 63 سال باظاہر زندگی ہے میرے مولا علی کی.
63 سال کا فاصلہ جو اکٹھا ہو جائے گا. کعبہ اللہ کا گھر ہے, اسے گھر کی ضرورت نہیں, لا مکان کا مکان ہے. جب ہم نجف جاتے ہیں نا زیارتوں کے, واپس آتے ہیں تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں سر کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. قبر ہے نجف میں علی کی, قبر میں مرا ہوا انسان ہوتا ہے. کہ شیعہ دیوانے ہو گئے ہیں, یہ مرے ہوئے بندے کو سلام کرنے جاتے ہیں, اس کو جا کر بیٹے مانگنے جاتے ہیں, اس سے شفا مانگنے جاتے ہیں, اس کو زیارت کر کے اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں. قبر ہے علی کی نجف میں, وہ ہے قبر علی کی نجف میں. تو انہوں نے کہا پھر قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ یہ ایسے ہے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے, اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت. آپ کے کیا کہنے تو سمجھے, وہ جسم میں تھے نہیں, میں سمجھا کیسے سکتا ہوں؟ جس میں یہ لکھا ہے میں اسے ڈھونڈتا پھرتا ہوں, وہ میزان دکھا جس میں تو نے علی کو تول لیا ہے. علی خود میزان ہے. کعبہ زمین پر کھانا ہے, تک تو نہیں گئے جہاں کعبہ ہے نا سرکار, جہاں یہ اسی بالکل کعبے کے اوپر چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے, جسے فرشتے جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. وہ بالکل یوں ہے کعبے کے اوپر, بال برابر میں فرق ہے. اللہ کا رکھا ہوا ہے, فرق کیسے ہوگا؟ بالکل بیت المعمور کے اوپر عرش کے بالکل نیچے ذرہ ہے, جس سے لفظ ذرہ نکلا ہے, کیونکہ ہم مولا حسین کی ذرہ پہ گئے تھے. آپ کو وہاں پر سب سے پہلے میرے بھائی کو تو یہ ذرہ سے نکلا ہے. ایک لفظ کہنے والے گھر والوں سے داد لیں گے, آپ نے نہیں دیں, مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے بیوی کے نہیں. تو آپ چپ سے یہ والے میں دیکھوں گے کتنے میرے قریب ہیں. عرش کی شبیہ ہے ذرہ, ذرہ کی شبیہ ہے بیت المعمور, بیت المعمور کی شبیہ ہے کعبہ, کعبے کی شبیہ ہے مسجد الحرام, مسجد الحرام کی شبیہ ہے مسجد نبوی, مسجد نبوی کی شبیہ ہے تیرے عارف والا کی مسجد. اب تو شبیہ دیکھنا ثواب ہے. جیو اب یہ میرے دوست مل گئے مجھے. آپ کو جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ بھی سامنے شبیہ ہوتی ہے, حقیقت ادھر ہوتی ہے. ایک لفظ پھر ایک لفظ بندے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر علی ایسے بنا ہوگا, علی نے اللہ نے علی کو ایسے بنایا ہوگا, یوں کیا ہوگا, یوں کیا ہوگا. یہ علی کیمسٹری کا فارمولہ نہیں جو جناب حل کر لیں گے, علی توحید کا فارمولہ ہے. مجھے چھیڑی جا رہا ہے, یہ چھپا کرتے جا رہے ہیں. علی اللہ کا فارمولہ ہے. میں ایک جملے میں نہیں, 2-3 لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے علی کو کیسے بنایا ہوگا. مثلا بندہ صبح نہا دھو کے فریش ہو کے کنڈیشننگ کر کے ڈیورن پرفیوم کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق پہن کے پھر جب جانا لگتا ہے اپنے دفتر, آفس, دکان, شاپ, کسی اپنے کام پر, تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر دروازے پر بھی بڑے شیشے لگے ہوتے ہیں اور وہیں پہ کھڑے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود کو خود سجا رہا ہے. میں نے کہا کہ تھک نہ جانا, بھائی نے کہا پھر 10 منٹ ہوئے لیکن مجھے چہرے بتا رہے ہیں, پریشان نہ ہو. قیمت اب ملی پوری تو پھر 10 منٹ ہوئے, قیمت نہ ملی تو پھر پورے 50 منٹ ہو گیا. میرا ابرار بھائی ہے, میں آ گیا ہوں. یہ خود کو خود سجا رہا ہے, یہ بھی خود ہے, سامنے بھی خود ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں اپنے دوست کو ایسا ہونا چاہیے دوست جو مثل آئینہ ہو, کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. ایک
ہے سامنے بھی خود ہے، خود ہی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، خود ہی اپنے آپ کو سجا رہا ہے. قیمت نہ ملی تو 50 منٹ ورنہ پھر 5 منٹ ہوئے، قیمت مل گئی تو میں بچے کا نوکر ہوں آنے والے کا. بس یوں ہی زمانہ سمجھ لے کہ جب اللہ نے خود کو سجایا تو علی کو بنا دیا. کمال کر دیا جناب آپ نے، آپ کا احسان مند ہوں میں قابل تک آپ کو سلام کروں گا آنے والے کمیٹی کو بھی کہ آپ نے میرا قیمتی جملہ وصول فرمایا. ایسے وجہ اللہ کیوں وجہ اللہ؟ وہ چہرے نہیں رکھتا تو یہ وجہ اللہ کیوں؟ وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، یہ عین اللہ کیوں؟ ہم جب کسی زیارتوں پہ ہم ایران، عراق، شام ہم جائیں، مکہ مدینے جائیں زیارات کے لیے، یا ایسے آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کسی اور آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، بندے کو نہ عربی آتی ہو، نہ فارسی آتی ہو، نہ ڈینش آتی ہو، نہ انگلش آتی ہو، ایئرپورٹ بھی جانا ہے، دوست بھی نہیں، بولی بھی نہیں آتی، ان جہاز بڑھا کے نہیں نہ دکھانا انہوں نے. یہ جہاز ایئرپورٹ کدھر ہے؟ تو ہماری گورنمنٹ ہو یا ان کی ہو، انہوں نے ہمارا سب کی سہولت کے لیے ہر چوک میں بڑے بڑے بورڈ لگے، اوپر جہاز کی تصویر بنائی ہے، نیچے تیر کا نشان. عقل کا اندھا نہ ہو. مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف فرمایا، دار بھی بیٹھے ہیں. عقل کا اندھا نہ ہو، عقل کا تماشا نہ ہو، لوچتا نہ ہو عقل کو، تو سمجھ جائے گا نا جہاز کی تصویر دیکھ کر کہ یار اس طرف ہونا چاہیے. پھر آگے پھر چوک آگے پھر پریشان کھڑا ہے، پھر یوں یوں دیکھے گا تو بارڈ پر نظر آئے گا جہاز کی تصویر، صاف تیر کا نشان. تصویر کے پیچھے چلتے 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 آخر اپنی منزل ایئرپورٹ تک پہنچ جائے گا. خدا ڈھونڈنے نکلا ہے زمانہ، اللہ کی تصویر کا نام ہے علی، علی کے پیچھے پیچھے چلتا چل خدا تک پہنچ جائے. آپ کا ہاتھ اٹھانا بڑی بات ہے، آپ تو اٹھ کے بولے ہیں میرا بھائی. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان بیٹھا ہے علی. آپ کو بات سید آپ سلامت رہے، بات کے ازادار ہمیشہ آباد رہے، میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جوان خوش ہو رہے ہیں. جیسا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جبریل فرشتوں سے کہے گا ہمارے والے چلے، کتنے خوش ہو رہے ہیں علی کے شیعہ. خوشی اللہ کے گھر میں ہے، جھنڈیاں ہمارے گھر پہ لگی ہوئی ہیں، اتنے قریب ہیں ہم اللہ کے. اسی کو قربتاً اللہ کہتے ہیں. کہاں مکہ کہاں عارف والا، خوشی اللہ کے گھر میں ہے، جھنڈیاں آپ کے گھروں پہ ہیں. ایک تو نہیں سمجھا سکتا آپ کو، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سوشل میڈیا کا ہمارا بچہ کو کیا سمجھائے. جو پبجی کھیل سکتا ہے میری بات سمجھ سکتا ہے. یہ قربتاً اللہ ہے نا، کتنا اللہ کے ہم قریب ہیں. اگر تو علی ابو طالب علیہ السلام کے گھر آتا تو پھر ہم خوش ہوتے رہتے کہتے بھی خوشی تو آٹی شیعہ دی. اللہ سمجھے اللہ کے گھر میں خوشی ہے. اس لیے تو خدا نے چیک کیا ہے کہ میری خوشی میں کون خوش ہے. یہ کی خوشی ہے، یہ 13 رجب کے اللہ کے گھر، وہ بھی بندے منہ بنا کے کر رہے. اللہ کے گھر میں خوشی ہے، شیعوں کے گھر میں نہیں. ہم تو اللہ کی خوشی کے ساتھ خوش ہیں. نشان اللہ کی قسم، اللہ نے خود کو سجایا تو سرکار علی کو بنا کر زمین پہ قلب اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، قلب اللہ، نفس اللہ، روح اللہ، عزل اللہ، نشان اللہ، ید اللہ.
सरदार मोमिनीन बड़े खुश हैं, मैं इतना खुश हूँ कि मैं सारा दिन इतना खुश नहीं हुआ जो अभी आके हुआ, क्योंकि खुशी के साथ खुशी है ना, मैं अभी तो खुश हूँ, मैं इसलिए खुश होता हूँ। अगर खुशी ना होता तो फिर घड़ी देखेंगे निकले आने वाले के मौला अल्लाह ताला के मवाली हलाली शिया सुन्नी दोस्त बड़े खुश हैं मौला अमीरुल मोमिनीन की आमद पर। एक सवाल ये है कि जब तू जिस्म रखता ही नहीं, अली को अपना चेहरा देकर क्यों जमीन पे भेजा? अल्लाह कहता है मैं तुझे समझाता हूँ कि मैंने क्यों चेहरा देकर जमीन पे भेजा। परवरदिगार वजह अल्लाह कहता है आदम से लेकर ईसा तक ये सारे नबी मेरी कहानियां किस्से मेरी बातें सुनाते रहे मेरी मखलूक को, और मेरी मखलूक के दिल में मेरी तरफ मेरी मोहब्बत बढ़ती गई। आपको वहां इस मोहल्ले को 100/100 पास अली की विलायत में बंदा रियाती नंबर से पास नहीं होता, पूरा नंबर लेने पड़ते हैं। ये लाजमी सवाल है, ये लाजमी सवाल है। कोई कुछ भी ना पूछे ना, वो बेनियाज है, मालिक है, रहीम है, करमकारी है, कुछ भी ना पूछे, अली फिर भी पूछेगा, उससे माफी नहीं देगा। अल्लाह क्यों चेहरा कहकर अली को जमीन पर भेजा? अल्लाह कहते हैं मेरी मखलूक की तरफ दिल में बढ़ती गई मेरी मोहब्बत। आदम से बातें सुनी और तरफ पढ़ी, फिर मूसा से सुनी, फिर ईसा से सुनी, फिर उसने यूसुफ को देखा, फिर जनाब इब्राहिम से बातें सुनी, फिर ये नज़ारे देखे, फिर ये देखे, फिर ये देखे, फिर ये देखे। अल्लाह कहता है जब मेरी अब जुमला छोटा है तो मैं जोर कितना लगाऊं। अल्लाह कहता है जब मेरी मखलूक की इश्क की दिल में मेरी तरफ इतनी हो गई कि मखलूक बेताब हो गई, मैंने कहा या अली जरा तैयारी पकड़ो, मेरा चेहरा लेकर जमीन पे जा, मैं जरा अपने आशिकों का इम्तिहान तो लूं कि तुझे मेरा चेहरा समझ के झुकता कौन है और अबू तालिब का बेटा समझ के भौंकता। जो हाथ उठा सकते हो गाजी के पापा को सलाम किया करो यार, आपके हाथ उठने से हमारा हौसला फैला हो जाता है। जमीन पर क्या लुत्फ आ गया आपकी नौकरी करने का? पहला घर जमीन पर काबा है। इतनी बड़ी दात के बाद मैं कहूँ फौरन मुझे बाबा करो, तुझे नहीं होता। जिस तरह पढ़ने के उसूल है, सुनने के भी उसूल है, समाज के भी उसूल है। इतनी दात तो फिर फौरन दात नहीं होती, बनती है मेरी, बस मुस्कुरा पड़ना बनती है मेरी। परवरदिगार ने पहला घर तो बना दिया, पहला किबला नहीं है। अब जो पहुंचे बोले मैं वहां काबा से पहले हैकल सुलेमानी किबला, बैतुल लहम किबला, बैतुल मक़दस किबला, काबा तो चौथा किबला है और यही क़यामत तक है। अब और कोई किबला नहीं। तो पहला घर तो यही था, तो पहला किबला भी यही होता बस। इससे पहले पहला घर ये काबे के होते हुए बैतुल लहम किबला है, काबे के होते हुए बैतुल मक़दस किबला रहा, काबे की मौजूदगी में हैकल सुलेमानी किबला रहा, काबा तो बाद में किबला बना। अल्लाह कहते हैं अब तुझे मैं कैसे समझाऊं, तुझे अकल के मत जो तुम्हारी मारी हुई है। अगर काबे को जैसे बनवाया था उसी वक्त ही किबला करार दे देता तो जमाना कहता अली की इज्जत काबे की वजह से है, क्योंकि किबले में जो आया है मैंने अली को पहले भेजा है। आप थक गए तो मैं किधर जाऊंगा? काबे को किबला बाद में बनाया है ताकि जमाने को पता चले अली काबे की जरूरत है, काबे की अली। तको नहीं यार, खुदा का वास्ता आपको अनूठे हुए हाथों को इनको आपको पहला घर तक तो बस करे 20 मिनट हो गए जमीन पर।
حضرت ابراہیم چنائی کرتے تھے کعبے کی دیواروں کی، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، اور حضرت جبرائیل گارا. اور کی میں سمجھاؤں، حضرت ابراہیم چنائی کرتے ہیں دیواروں کی، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے ہیں جناب ابراہیم کو، اور حضرت جبرائیل گارا پیش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، حضرت جبرائیل بھی علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم تو ہیں ہی علیہ السلام. کیک آیا ہے آپ کے لیے، خوشی کے لیے، لیکن میرا جملہ کیک کے ساتھ پیچھے پیچھے نہ چلا جائے، کیونکہ میں خوش ہوں، میری خوشی میں خلل جو ڈالے گا پھر میں اس کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں. ابراہیم بھی علیہ السلام، جبرائیل بھی علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام. کتنا ناز کرو گے اپنے مرشد علی، کس مقام کی بلندی پہ کھڑا ہے نجف کا شاہ میرا مرشد علی. 3 علیہ السلام جس کی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں. اسی جگہ پہ علی آیا ہے جو وہ تعمیر کر رہے ہیں. ابھی بھائی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر جملہ پڑھ رہا تھا، کیسے کیسے بندے دنیا سے بڑا بے رخصت ہو گئے جن کی قبریں بھی ہم سے بہکی ہیں. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، میں پتہ نہیں کتنی دیر کربلا کا ہمیشہ ان کی قبر پر بیٹھ کر رہا ہوں. قبلہ کہتا رہا واہ 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 واہ. ہم 1.5 گھنٹہ پڑھ کے جشن مناتے ہیں. زیدی صاحب قبلہ آپ نے تو ایک سطر میں پورا 13 رجب سمو کے رکھ دیا. زیدی صاحب فرما رہے تھے حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا پروردگار تیرے جیسے عظیم الاعظم کا گھر بن رہا ہے، طول و عرض کتنا ہونا چاہیے، چوڑا کھلا کتنا ہونا چاہیے، لمبائی اور اونچائی کتنی ہونی چاہیے. اللہ نے کہا ابراہیم بس اتنا کھلا چوڑا بنا دے کہ اس میرے گھر میں ایک ماں اور ایک بچہ 3 راتیں گزارے. جو تھا کیا ہے وہ چپ کرے، باقی چبل ہو ہے علی. اب تو سارے ماشاءاللہ شامل ہو گئے، اب تو رونق ہی رونق ہے، اب تو ہر چہرے پر مسکراہٹ ہو. لوگ ہیپی نیو ایئر پہ چولے مارتے ہیں، ہم علی کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی کوشش فرما لو ہے اور یاد رکھے سارا زمانہ. اور آپ بھی جو میرے بزرگان بیٹھے میری گواہی دیں گے، جو بچے بیٹھے میں آپ کو سمجھا لوں گا. سانس لے لو، ہاں ہاں پھیپڑے کو دم دو، پھیپڑے سے آواز نکلتا ہے. پھیپڑا نہ ہو تو پھر بندہ سرسر مارتے ہیں، پھیپڑا ٹھیک ہو تو کرونا نہیں ہوتا. علی ولی اللہ پڑھتے رہو تو پھیپڑا ٹھیک. پھر کیا مسئلہ ہے گولے شولے کھانے کی. اور آج علی علی کی رات ہے، یعنی کہاں سے صدائیں ہوں گی، کدھر کدھر سے خوشی ہے، کون کون خوش ہے. وہ بھی گنوانا شروع کریں تو 6-7 مہینے لگیں گے. علی کعبے میں آیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابو طالب علیہ السلام کا اور اللہ کا بھی کتنا گہرا تعلق ہے. بچہ ابو طالب کا ہے، گھر اللہ کا ہے. یہ میں سمجھا نہیں سکتا، یہ میں سمجھا. ہاں آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتا، یہاں نہیں سمجھاتا. مجھے آج تک یہ جملہ کہتے 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 پتہ نہیں 2-3 مہینے ہوئے ہوں گے، لطف نہیں آیا. ایک جملہ کہہ لوں حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے تاکہ دعائیں قبول ہو جائے. علی کا بابا ہے، علی جیسا لسان اللہ زبان رکھنے والا علی اسی زبان سے کہتا ہے ابا. علی پاپا ہی کہتا ہے نا حضرت ابو طالب کو. وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہم مولا کے سامنے، ہم تو یہ مولا کی نوکری کرتے ہیں آپ کی، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر، کبھی کسی علاقے میں. ہم تو نہیں، مجھے تو نہیں بتا رہے والا کہ اس گلی میں کون امیر ہے کون غریب ہے.
تو نہ ہم دروازے بجا بجا کے پوچھیں کہ بتاؤ امیر یہاں کون ہے غریب کون ہے. لیکن میرے پاس ایک چیز ہے جس سے میں جج کرتا ہوں کہ یہاں کتنے لوگ امیر ہوں گے اور اس گلی میں کتنے لوگ غریب ہوں گے. میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہوں, بچے کا کھلونا بتاتا ہے کہ بچہ امیر گھر کا ہے نہ آیا ڈنڈی نہ مارا کرو علی کے نام پر, یا بچہ غریب گھر کا ہے کھلونا ہی بتائے گا. آپ کے بچے مہنگے کھلونوں سے کھیلیں گے, غریبوں کے بچے ہم جیسے 10 روپے کی وہ چھوٹے چھوٹے پیوں والی 50 دھاگے سے باندھ کے دیتے ہیں. کھلونا بتائے گا نا. اگر گیا تھا تو پھر عشق نہیں ہے, دیکھ کے مجھ سے عاشق نہیں مانتا, محبت ہوگی. محبت کے قدم میں نے کانپتے ہوئے دیکھے ہیں, عشق علی کو میں نے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا ہے. محبت ڈگمگا جاتی ہے, عشق نہیں ڈگمگاتا. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, علی کے بابا کی عزت میں جملہ کہنے لگا ہوں, اور 13 رجب کو علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں تاکہ امیر المومنین آپ کی دعائیں قبول کر لیں. سرکار مصطفیٰ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں تاکہ محمد کا جس نے پلوریاں کی ہیں سرکار مصطفیٰ کو مصطفیٰ دعائیں قبول کر لیں. بچے کا کھلونا بتاتا ہے بچہ امیر گھر کا ہے یا غریب گھر کا ہے. یا کل مکائیے پتہ نہیں کتنی بڑی مملکت کا مالک ہے حضرت ابو طالب, جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے کوئی سورج سے. آپ کو وہاں ہے جو ہاتھ اٹھے ہیں, ان ہاتھوں کو امیر المومنین خیرات عطا فرمائے. آپ کو وہاں بٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہاں, ان بولتی اور چمکتی ہوئی پیشانیوں کو واہ واہ, بولتی ہوئی زبانوں کو واہ واہ. جو چپ بیٹھے ہیں آپ کو بھی واہ واہ, ہم کسی سے خفا نہیں. اس کے بیٹے کعبے میں آ رہے ہیں. اللہ پردہ دار جو دیکھو مرد جو ہے مرد وہ مکان بناتا ہے, گھر عورت کے ساتھ بنتا ہے. دو چار پانچ دوست ہیں جو پہنچے, جو نہ پہنچے میری انگلی پکڑو, میں آپ کا ہم سفر. مطلب آپ کروڑوں ڈالر لگا کے مہنگا ترین بنگلہ بنا لیں, اگر اس میں کوئی پردہ دار خاتون نہیں رہتی. بنگلہ ہے, مہنگا ہے, خوبصورت ہے, بہت بڑا قیمتی ہے, گھر نہیں ہے. اس کی خوبصورتی میں بھی کوئی فرق نہیں. سارے کہیں گے پکس بنائی جائے گی, سیلفی لی جائے گی, اتنا مہنگا بنگلہ بنا ہے, اتنا خوبصورت بنایا ہے. اندر کے چوکیدار رہتا ہے, ملازم رہتا ہے, اچھا 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 بنگلہ ہے, گھر نہیں ہے. جیسے ختم نہ ہو جائے. خدا کی قسم ہے اگر میں ہوتا یہاں بیٹھا تو میں ابھی تک داد صاحب دے کے فارغ ہوتا. میں انتظار صاحب نہ کرتا, کیونکہ میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں, میں سنتا بڑا اچھا ہوں. مرد مکان بناتا ہے, گھر عورت کے ساتھ بنتا ہے. آنکھیں بند کرو تمہیں کعبہ نظر آئے گا. پوری زندگی قیامت تک یہ کعبہ مکان رہتا اگر ابو طالب کی زوجہ نہ جاتی. وجہ کیا ہے, اللہ نے کیوں بلایا ہے فاطمہ بنت اسد؟ آپ کو وہاں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو مہربانی فرماؤ. ہے آپ کے کیا کہنے صاحب, اس معرفت کے کیا کہنے, اس چہروں کے کیا کہنے جن پر بہار آئی ہوئی ہے. ان حضرتوں گھر کی ضرورت ہی نہیں. زمین پر یہ گھر کس لیے بنوایا؟ اللہ کہتے ہیں 4 کاموں کے لیے بنوایا. طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, جیسے داد کم ملے میں تو زیادہ دیکھتا ہوں. شروع سے اچھی ہے یا بری ہے آتا, پریشان ہوتا ہوں کہ امام بارگاہ بھی ایک ہے, ذکر بھی ایک ہے, صاحبان بھی ایک ہے, جس کا ذکر ہے وہ مولا بھی ایک ہے. ادھر برکت ہے, ادھر برکت نہیں ہو رہی. ہر بندہ اپنے آپ کو جھنجھوڑے یار. کون سا بندہ ہے جو برکت نہیں ڈالنے دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے جشن کی رات ہے, سب مل کر بولے دمدم والی رات.
जमीन पर घर क्यों? अल्लाह कहते तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। बात बड़ी महंगी है। और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। आपको मैं कैसे समझाऊं सरकार? वहां सब किबला ने मुझे बता दी। तवाफ करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। काम 4 है। 3 काम काबे से बाहर होते हैं। सजदा काबे से बाहर। ये ऐसे बंदे फड़े मारते हैं, मैंने काबे के अंदर नमाज पढ़ी है, अंदर होती नहीं। इधर मुंह करोगे तो इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी, इधर मुंह करोगे तो इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी, और काबे की दीवार को पुष्ट हो जाए, नमाज कहाँ होगी? ये बहर, सजदा बहर, रुकू बहर, तवाफ बहर। काबे के अंदर लोग जाए, शर्फ है, ज़ियारत करें, अंदर नमाज कैसे? चला काबे की तरफ पुष्ट करके थोड़ा सकता होगा। ये 3 काम बाहर होते हैं। एक काम है एतकाफ जो अंदर है, ये बाहर में होता है। ये मस्जिद है, इमाम बारगाह मस्जिद है, चलो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वहां बैठ कर तो एतकाफ नहीं होगा रोड पर, यहाँ होगा उसकी हदूद के अंदर। एतकाफ काबे के अंदर है। 3 काम काबे से बाहर है। और शिया सुन्नी मुज्तहिदीन फुकहा उलमा ने मुत्तफिका फैसला दिया है कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें। ना अली की मां से पहले कोई बैठा है, आपके हाथ जो है ना, मुझे आपके क्या कहने, लुट्ठो हुए हाथों के क्या कहने? सांस लो, बात अभी आगे। और 3 रातें। ना अली की अम्मा से पहले ये सादत किसी को हासिल हुई है, ना अभी तक किसी और, किसी मर्द को भी नहीं हुई। ये तो पर्दादार है। ये 3 दिन और 3 रात, बल्कि 4 दिन, 13, 14, 15, 16 को अली काबे से बाहर तशरीफ लाए। ये 4 दिन और 3 रातें अंदर बैठी रही अली की अम्मा, अपने बच्चे को, बेटे को अपनी झोली में लेकर। मैं जबान काट के आपको दे जाऊंगा, जब दिल करे किसी कुत्ते को फेंक देना, मुझे फोन करना, मैं मजहब शिया छोड़ने का ऐलान कर दूंगा। बेटे समेत 4 दिन मस्जिद में नहीं, काबे में बैठी है। तो समझ गए हो गाजी का वास्ता, यानी शाले की कदर फरमाओ। नहीं, ये तो शियों की ऐसे बड़ी बढ़के मारते फिरते हैं, अली काबे में आया तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये 2-4 दिन पहले मैं किसी को सुन रहा था, ये कौन सी बड़ी बात है कि अली काबे में आ गया? काबे में देख रहा चैनल जब है कि तो शिया ऐसे झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, यानी हमारी तौहीन कर रहे थे। तो मुझे समझ में क्या कहें लोगों को? नहीं है ना काबे में आना बहुत बड़ी बात, नहीं है ना बड़ी बात? चलो अब तो चाबी तुम्हारे पास है, किसी मां को फेंक के दिखाओ। वो हाथ ना उठा सके, अल्लाह करे वो शिया ना हो, जो आज की रात अली को सलाम नहीं कर सकता। जो जवान बैठे हो है अली, अगर मां जिंदा वापस आ गई हम सलाम कर लेंगे। ये अली की मां है, दीवार फटी है, दरवाजा नहीं खुला। अगर दरवाजे से जाती ना बीबी, तो फिर आज ये भी हमें सुनना पड़ता कि कुछ चाबी अबू तालिब के पास थी, खोल के भेज दिया होगा। अल्लाह ने ज़बानें बंद की है, दांत थोड़ी हो गई है। और ये भी झूठी रिवायत है, आस बिन वाइल मलाउन
اس ملعون کی روایت ہے جس نے سرکار مصطفیٰ کو بے اولادی کا طعنہ دیا تھا کہ جب علی کعبے میں آئے تھے تو کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے تو بتوں نے کہا چلو چلے تو بستر اٹھائے تو پتہ نہیں کیا کیا کرے. تو یہ اس ملعون کی جھوٹی روایت ہے کہ علی کوئی بڑے مقام میں نہیں آیا, وہاں بت پڑے تھے وہیں پہ آ گیا ہے. یہ نہ پڑھا کرو تو نہ سنا کرو کہ جب علی آئے تو کعبے میں بت پڑے تھے وہ منہ بھر دھائے پہ تو پھر بس یہ انہوں نے کہا چلے علی آ گیا. یہ توہین ہے, آپ سمجھ نہیں رہے, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیسے کعبے میں بت رکھے جائیں گے؟ چابی ابو طالب کے پاس ہے, خانہ خدا کا کلید بردار ہے علی کا پاپا. کعبے میں بت رکھے گئے لیکن ہجرت کے بعد اعتکاف کی مدت 3 دن اور 3 راتیں, تھوڑی کم از کم 3 دن اور 3 راتیں. سانس لے لیں, 40 منٹ کے قریب ہونے والے ہیں آپ کے. جی اب مطلب سمجھو 10 منٹ ہی ہوئے ہیں. 40 منٹ کے بعد میرا دل کرتا ہے میں ہاتھ کروں تاکہ یہ اشارہ جو ہے نا آپ کے دل کی جو آخری وسط ہے نا وہاں پہ میں رکھا. ہاتھ جوڑو, کھڑکی کھولنی آپ نے. 3 دن اور 3 راتیں علی کی اماں کعبے کے اندر بیٹھے رہی. یہ کافی کم از کم مدت اتنی ہے. فقہ جعفریہ میرے مولا کی فقہ میں, بلکہ میں تو کہتا ہوں فقہ حنفیہ میں بھی یہی ہوگا. مرد کو حکم ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں بیٹھے, پردہ دار اگر اعتکاف میں بیٹھے تو گھر بیٹھے. ہاتھ نیچے نہ کرنا, آپ کو عباس کے ہاتھوں کا واسطہ میرا جملہ بھی آ گیا ہے. یہاں سے نہیں سننا, دل کے کان سے سننا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آنے والا واقعاً وہیں پہ کھڑا ہے جیسے میری سوچ ہے. مرد کو حکم ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں بیٹھے, عورت کو حکم ہے اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اپنے ہی گھر میں بیٹھے. یہ علی کی اماں جو 3 دن اللہ کے گھر کعبے میں اعتکاف میں بیٹھی رہی ہے, عورت کو حکم ہے اپنے گھر بیٹھے. تو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کہتے ہیں اس اور میرا گھر ایک ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے سید ان ہاتھوں کا میں مقبول ہوگا بھائی جان, قیامت تک میں مگر سبحان اللہ. آپ سلامت رہے بھائی. عزاداروں کو واہ واہ, ماتمیوں کو واہ واہ, مولا کو واہ واہ. 3 دن کعبے کی زیارت اگر کسی نے کی ہے تو اس سے گواہی لے لینا, ورنہ نہیں تو زون کر کے دیکھ لینا. اب کون سا مشکل بات ہے؟ ایک بندہ یہاں بیٹھے گا, میرے گھر بیٹھے, دونوں دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کتنا انسان آگے چلا گیا ہے. آپ فضا میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ وائی فائی یوز کر رہے ہیں یار, اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. یہ بھی کرم علی کا ہے. علی نے بتایا ہے کہ روشنی کی رفتار کتنی ہے, سورج سے زمین کتنی دور ہے, زمین سے سورج کتنا دور ہے. ہم نور اور بشر سے باہر نہیں نکلے مسلمان رہی. لوگ ہمارے مولا کی کتابیں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے. ہمارے پاس قرآن ہے, پھر نور ہے کہ بشر ہے, نور ہے کہ بشر ہے. جن کا قصیدہ ہے قرآن, یہ نور ہے. جن کا قصیدہ ہے ان کے بارے کیا سوچ سکتے ہیں. تو مولا کے سامنے کعبہ وہیں پہ کھڑے ہیں نا سرکار. یہ 4 دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی. کعبہ گول نہیں ہے, مربع شکل میں 1 2 3 4. اور یوں زوم کر کے دیکھیں, جب حج کا موسم آتا ہے تو کعبے کا غلاف پلٹ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاگے نکال نکال کے پاکستانی لے جاتے ہیں, سر یہ بس سے ہی مرتے ہیں. کون کون لے جاتا ہوں تبرک کے طور پر. تو یہ غلاف کا حلیہ جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے, اچھا نہیں رہتا, الٹ دے جاتا ہے. ٹھیک, اچھا بات ہے, لیکن یہ جبر ہے اللہ کا جو الٹو غلاف. کعبے کی دیواروں کو ظاہر کرو,
کی حسرت ہے میں دنیا کے 16-17-18 ملکوں میں گیا ہوں، شاید پتہ نہیں کس کس ملک میں یہ جملہ پڑا ہوگا یا پاکستان کے کس کس امام بارگاہ میں مومنین کو ہدیہ کیا ہوگا، لیکن دل کی حسرت پوری نہیں ہوئی، اتنی قیمت نہیں ملی جتنا جملہ ہے۔ عارف والا کھا رہا ہے اپنا، بندے بھی بڑے کمال کے تصریف فرما ہو، اسی جملے پہ بولنا پوری زندگی نہ بولنا۔ کیوں غلاف الٹ دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ جو حج ہے نا قبلہ، حج اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ حج کا جو معنی اردو میں ہے وہ یہی ہے، حج کا معنی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ مجھے مل گئی قیمت ہے، مجھے مل گئی مرشد والے شاعر کی قیمت، مل گئی مجھے علی کے نوکروں سے قیمت۔ ہاتھ بلند فرماؤ ہے علی۔ حج کا مطلب یہی ہے، کسی لگے ہوئے زخم کو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میرا چلتا؟ غور، مہربانی بیٹا، غور سے دیکھنا۔ اللہ کا دل تو جبر ہے، مشیت کے جبر ہے، نہ چاہتے ہوئے بندے کام کر رہے ہیں، مزدوری پہ لگے ہوئے ہیں، دل بھی نہیں کرتا، کون کرتا نہیں تھے اٹھاؤ، مزدور کرتا ہے، لیکن مزدوری ہے، اللہ کی مزدوری میں اللہ نے مزدوری پہ لگائے ہوئے ہیں سارے، تو یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، سارا انتظام ہو رہا ہے علی کے بیٹے کے لیے، تیرے قائم مولا کے لیے۔ کعبے کی چھت پہ آ کر خطبہ دے گا نا، پہلا پہلا اذان دے گا میرے مولا، جس کی ریت ہوگی جب کر گئے ہو، ہم علی کے موالی ہیں، ریت نہیں ہے علی کی، ریت ہم قائم کی ہے، جس کی ریت ہو اس کو بھی سنو، کبھی گھر میں بھی ذکر کیا کرو اپنے ماؤں بہنوں سے۔ سارے بول پڑھو اللہ جل اللہ جل، سبحان اللہ، یا اللہ، چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے اور اذان دیں گے، کیوں؟ دیکھو آواز دور تک جائے تو صفا مروہ کی چوٹی پہ سوار ہو جائے سرکار پہ، وہ کعبے سے بلند اونچی ہیں۔ سمیٹے میں گردا چلے بات اب ایسی ہے نا، کیوں چھت پہ کیوں گئے؟ کیونکہ ہم سارے میرے خیال میں کاشتکار بھی یہاں پر دوست تشریف فرما ہوں گے، ان کا شعبہ ہے کاشتکاری۔ جب بندہ دانا گندم کا زمین میں چھپاتا ہے نا، لگاتا ہے، وہی دانا 12 مراحل طے کرتا ہے، پھر وہی ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن چھپایا۔ جو پہنچ گئے ہو آپ کو غازی کا بابا سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پھر وہی دانا ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن چھپایا تھا۔ اللہ نے بھی 13 رجب کو کعبے کی زمین میں ولایت کا بیج لگایا تھا، جب اس نے 12 مراحل طے کر لیے پھر وہی علی آیا۔ کعبے کی چھت پہ آنے کا مطلب کیا؟ اپنا اقتدار بتا رہا ہے بابا، یعنی میں 3 پیس پہن کر کسی کی چھت پہ کھڑا ہوں، وہ سارے کون؟ کوئی کسی انداز سے سوچے گا، میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، یار کسی کی چھت پہ کھڑا ہے، میں بنیان پہن کے اپنی چھت پہ کھڑا ہوں، وہ سارے کہہ کے اپنی چھت پہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے۔ 12واں آ کر تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بتائے گا گھر اللہ کا ہے، مالک ہم ہیں۔ یہ تو 13 رجب کو ابو طالب کے بچوں کے حوالے ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے جعفر، دعا کے قریب آ گیا میں، پھر زندگی باقی تو کہیں نہ کہیں ملاقات آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 4 دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی، 1 2 3 4، غلاف الٹا ہوا ہوتا ہے، کعبے والی تصویر بھی یوں کرو نظر آئے گا، ہر دیوار کا علیحدہ نام ہے، کعبے کی ہر دیوار کا علیحدہ نام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جو دیوار عراق کی طرف اس کا نام ہے رکن عراقی، جو دیوار شام کی طرف اس کا نام ہے رکن شامی، جو یمن کی طرف اس کا نام ہے رکن یمانی۔ دیواریں 4 ہیں بھائی جان، 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک دیوار ہے اس میں کوئی دراڑ کوئی لکیر نظر آتی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اکنیمن تھا میرا کچھ
پوچھنا تو حق ہے نا. میں پہلی دفعہ آیا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ کس بات کی دراڑ ہے بھائی؟ یہ ہوا کیا تھا؟ چلو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا. یہ آج سے 1400 سال پہلے علی کی اماں نہیں کہہ رہا میں, ابو طالب کی زوجہ آئی تھی. شان ابو طالب بھی تو اسی میں ہی ہے نا. بی بی کے استقبال کے لیے اسی دیوار میں ایک دروازہ بنا تھا جس کا نشان آج بھی ہے. کچھ بندے یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ چونکہ جب مخدومہ تشریف لے کے گئی تھی تو وہی کعبہ کھڑا ہے, نشان بھی ہے, ایسا ہوتا تو میں کیوں کھپتا؟ تو بات اتنی ہوتی تو میں اتنے بڑے لوگوں کو زحمت کیوں دیتا؟ یوں کرنے کی کیوں کرتا میں؟ میری مخدومہ جناب بنت اسد کے جانے سے لے کر آج تک 10 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے. اب داد بندی ہے, اب انہوں نے احسان کیا ہے, آپ پہ کھا گئے, ورنہ یہی تو قیمت بن گئی تھی. 10 دفعہ قبلہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے. یہ ابھی ہم زیارت کرتے ہیں کعبے کی عمارت کی, یہ آج سے 100 سال پہلے سعودی عرب کے شہزادوں نے تبرک کے طور پہ تعمیر دوبارہ کروائی تھی. جو اس سے پچھلی عمارت تھی وہ 400 سال پہلے ترکی کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ تعمیر کروائی تھی. کبھی زلزلے آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی حملے ہوئے کعبے پر پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی آگ کے گولے پر سائے گئے کعبے پر پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا. میں ہوتا تو دادشاہ دے کے گھر چلا جاتا, لیکن زندہ معجزہ ہے تیرے مرشد علی علیہ السلام کا. جب انجینئر کعبے کی تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر پھر دراڑ. ہاتھ اگر نیچے نہ کرو تو ہے تو زحمت, لیکن میرا دل جو کر رہا ہے میں بھی تمہارا مہمان ہوں, یہیں پہ 1-2 سیکنڈ ہاتھ نہیں پہ رکھنا. پھر لکیر, پھر دراڑ, پھر نشان, پھر لکیر, پھر دراڑ, پھر نشان. پیسہ, روپے, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, درہم, دینار, سونا, ہیرے, یورو, ڈالر خرچ کیے گئے. یہ لکیر مٹے, یہ لکیر مٹے, آج تک نہیں مٹی. چل چھوڑ ہماری کسی اور کو کافر کہے تاکہ تیرا